یا 15 شعبان کو. میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات. پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں. کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. دوسرا، اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا. بس اتنا کام کرنا ہے. تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اور مجھے کرنا ہے؟ تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا. اور دوسرا، اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے. بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے ہیں، چپکا کے لا رہے ہیں، گھس کر لا رہے ہیں. مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت، لوٹ رہے ہیں ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا، ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے. آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا. ہاں، شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا. چونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی اور شعبان میں پورے روزے رکھتے. صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں. یاد رکھیں. ٹھیک. اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے. جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتہ چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے. میرا یہ سوال ہے تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر. آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے سنیے. سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات. کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، اور بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے. اب میں کیا کہوں؟ اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا. یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے. ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارک. قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکا ہی لیتا اپنا. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے. دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے یہ رات منانا. تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے ان انزلناہ فی، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے. میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے. اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات تو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول گئے اور یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا؟
چونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل آیا اور کہا اقرا پڑھ. اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے. 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اس نے کہا اقرا تو میں سمجھ گیا، وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ. تو میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کی. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے یقیناً یہ وہ رات نہیں ہے. فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر. اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر اسی سے قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر کہا جا رہا ہے. تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں. مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر. نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، وہ درحقیقت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے. کہ پھر دو بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی. کیسی عجیب باتیں، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی. تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے. دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات. 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے. لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے. دیکھیے دو الگ ہی عمل ہیں. مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. پھر روح آزاد کی جاتی بولے ایک رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پیرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے. جب عقل سے کوئی کام ہوتا ہے نا شریعت کے خلاف، تو ایسی سر جو ہے نا جیسا وہ ایک لوہے کی دیوار پہ سر مارنے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے. بول رہے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، مردے آتے ہیں، روحوں کو چھوٹ ملتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے. تو میرا سوال ہے پھر قبرستان کیوں جاتے ہو؟ اچھا چھٹی دی تو خبر میں آ کے بڑھ جاتے ہیں کہ مردے چھٹی لینے کے بعد تو وہ تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں. اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں، بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل. اور ماشاء قرآن آئے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے. اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے. میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ. اور جبریل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے، یہ معنی ہے اس کا. تو نہیں بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے. لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، بولے مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر اپنے گھروں کے اوپر، ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ درود پڑا جاتا ہے، اور پھر بولا جاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے. مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں، ورنہ 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور اس کی روح جاتی ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں. ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت. اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے،
کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو، تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے۔ تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو، اور تیسرا کینہ اگر ہو دل میں نکال دے۔ باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے، 15 کی رات کے تعلق سے، مغفرت کے تعلق سے، بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے، چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی، اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز جو ہر رات جو ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی، تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا؟ صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے، صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے، کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا کیا؟ صحابہ میں سے خلفاء راشدین 30 سال حیات رہے، اس کے بعد آپ کی حکومت رہی، کسی نے حکم دیا کہ کل شعبان ہے، 15 ہے، جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے؟ اس کے بعد جو کہ آپ کی حدیث ہے کہ آج 100 سال کے بعد آج سے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا سال تک، مطلب 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو 110 ہجری تک کسی نے یہ رات منائی ہے کیا؟ یہ تقریباً کم بیشی رات 5ویں صدی میں 475 ہجری کے بعد منانا شروع ہوئی۔ صحابہ کا ایک بھی اثر موجود نہیں ہے جس کے اندر پتہ چلے کہ صحابہ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن سے تو دلیل چھوڑی دیجیے، حدیث میں کوئی دلیل نہیں سوائے اس کی موضوع روایتیں آپ لا رہے ہیں، اس کے برعکس میں نے پوری صحیح روایتیں رکھ دی، اور اس کے برعکس کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی روزے، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، جو کام اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کام کو ہم کبھی نہ کریں۔ فائدہ مند نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے، اس لیے کہ دین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ آپ نے وارننگ دے دی اور کہا کہ جو ہے دین کے اندر نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں محدثات سے، نئے کاموں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اکل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین بدعت ہے، اکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نیا کام گمراہی، بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع رکھیں، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا کبھی کوشش نہ کرے کہ وہ کام کرے، اس لیے کہ وہ سوائے ضلالت، سوائے گمراہی کے، سوائے دلدل اور سوائے کیچڑ میں لے جانے کے، سوائے آخرت میں جہنم کی آگ میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی فضائل میں صرف روزے رکھنا بس یہی اس کے فضائل ہے، اس کے علاوہ اس مہینے کی اور بھی اگر کوئی فضیلت لوگ بتائے، ہو سکتا ہے دنیا کے کچھ علاقوں میں مختلف اور بھی رسومات لوگ کرتے ہوں گے، وہ جو بھی کرتے ہیں یاد رکھیں ان میں سے کچھ بھی کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ 3 باتیں ہیں، روزہ رکھیے، رکھنا ہے تو جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، دوسرا 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لیں، تیسرا کینہ دل میں ہو کسی کا نکال دے، تو بس کافی ہے۔ اور یہی اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں روزے رکھنا ہے، تو لہٰذا یہی اعمال کرنے کے، باقی تمام چیزیں اس میں خرافات ہے۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے متبع، صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو کام انہوں نے کیا صرف وہ کرے، جس سے روکا اس سے رک جائے، اور ہرگز یہ نہ کریں کر لیے تو کیا ہوا، یہ سوال شیطان کی طرف سے، کر لیے تو کیا، اور پھر اس کے جب شیطان بہکاتا ہے اور ایسی گمراہیوں کی دلدل میں لے جاتا ہے کہ جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا۔